جو شخص اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ جب کسی احسان کا بدلہ ادا کرنے سے تیرے ہاتھ قاصر ہو تو زبان سے اس کا شکریہ ادا ضرور کر۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوش مت ہو، کیا معلوم کل تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ جب کسی آدمی کی طرف دنیا متوجہ ہو تو اسے دوسرے کی خوبیاں پہنا دیتی ہے، اور جب کسی سے پیٹ پھیرے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی چھین لیتی ہے۔ دنیا اگر آنے لگے تو آتی ہی رہتی ہے، اور اگر پیٹ پھیر جائے تو چلی جاتی ہے۔ دشمن ایک بھی بہت ہے اور دوست زیادہ بھی تھوڑے ہیں۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ اگر کوئی قابل شخص دوستی کے لائق نہ ملے تو کسی نااہل سے دوستی مت کر۔ دولت مند کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، یہ ایک ایسی لمبی مستی ہے کہ اس سے بہت دیر میں ہوش آتی ہے۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے، بے موقع حیا بھی باعث محرومی ہے۔ صبر کے مقابلے میں بے قراری زیادہ تکلیف دہ ہے۔ بات کی جانچ کر اور کہنے والے کی طرف خیال نہ کر کہ کون ہے۔ قابل صحبت بہت کم لوگ ہیں۔ جاہلوں کی صحبت سے پرہیز کرو، ان سے دور رہو اور ان کی اپنے پاس دور رکھو، کیونکہ بہت سے جاہلوں نے عقل مندوں کو ہلاک کیا ہے۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ علم کی بیان کرنے والے تو بہت ہی ہیں، لیکن اس پر عمل اور اس کی حفاظت کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اپنی لا علمی کی اظہار کو کبھی برا نہ سمجھو۔ عورت سراپا شر اور خرابی ہے، اور اس سے بڑھ کر خرابی یہ ہے کہ عورت کے بغیر گزارا بھی نہیں ہو سکتا۔ کارخانہ قدرت ہے، میں فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ انسان کی قابلیت اس کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ شریف کی پہچان یہ ہے کہ جب اس سے کوئی سختی کرے تو سختی سے پیش آئے، اور جب اسے کوئی نرمی کرے تو نرم ہو جائے، اور کمینے کی شناخت یہ ہے کہ جب اسے کوئی نرمی کرے تو سختی سے پیش آئے، اور جب کوئی سختی کرے تو ڈھیلا ہو جائے۔ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ احکم کی عقل اس کی زبان کے پیچھے، اور عقل مند کی زبان اس کے عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ مصیبت میں پریشانی مصیبت کو دگنا کر دیتی ہے۔ انتقام کے قوت رکھتے ہوئے غصے کو پی جانا افضل ترین جہاد ہے۔ احسان ایسی نیکی ہے جس کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ دنیا میں جو چیز سب سے کم ہے وہ سچائی اور امانت، اور جو چیز سب سے زیادہ ہے وہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ عقیدہ میں شک کرنا شرک کے برابر ہے۔ جس نے علم حاصل نہیں کیا وہ یتیم ہے۔ دشمن کے حسن سلوک پر مت بھروسہ کرو، کیونکہ اگر پانی آگ سے جتنا بھی گرم کیا جائے پھر بھی وہ اسے بجھانے کے لیے کافی ہے۔ ستارے آسمان کی زینت ہیں، اور تعلیم یافتہ انسان زمین کا زیور ہے۔ بے شک دنیا کی نعمتوں میں سے تجھے اسلام ہی کی نعمت کافی ہے۔ جو جنت کی خواہش کرتا ہے وہ بھلائی کی طرف جلدی کرتا ہے۔ اس دعا میں بھلائی نہیں جس میں اخلاص کی چاشنی نہ ہو۔ اگر کسی کا تمہارے بارے میں اچھا خیال ہے تو اسے اچھا کر کے دکھاؤ۔ علم سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل کرنا تمام خوبیوں کا مجمع ہے۔ وہ شخص مومن نہیں جو اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہارے لغزشوں کو بھلا دے اور تمہاری نیکیوں کو یاد رکھے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ جس نے آرزوؤں کو طویل کیا اس نے عمل کو خراب کیا۔ دوستی اختیار کرو مگر اپنے آبرو کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ صدقہ دینا ایک کامیاب دوا ہے۔ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اسے معاف کر دو۔ اگر کوئی تعلقات توڑ دے تو جوڑ دو۔ اگر تمہیں کوئی محروم کر دے تو تم اسے نواز دو۔ خطا کار سامنے ہو تو سوچو کہ اس کی خطا بڑی ہے یا تمہارا رحم
طاقت انتقام ہو تو غفور درگزری سے کام لو، اور غصے میں کوئی بھی ایسی بات نہ کرو کہ بعد میں ندامت ہو۔ جب کسی عالم کو دیکھو کہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو دین کی بات میں اس کا اعتبار نہ کرو۔ لوگ بیماری کے ڈر سے غذا چھوڑ دیتے ہیں مگر عذاب ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ اس شخص کو موت نہیں آتی جو علم کو زندگی بخشتا ہے۔ کھوکھلے کہکے کے مقابلے میں ایک ہلکی سی مگر پرخلوص مسکراہٹ بہتر ہے۔ اس پھول کی ماند بنو جو ان باتوں میں خوشبو بسا دیتی ہے جو اسے مسل دیتے ہیں۔ خوشی کی 1000 لمحوں سے بہتر درد کا ایک لمحہ بہتر ہے جو انسان کو حقیقی احساس دلاتا ہے۔ بادل کی طرح رہو جو نہ صرف پھولوں پر برستا ہے بلکہ کانٹوں پر بھی برستا ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ انسان جو اپنا غم سینے میں چھپائے رکھتا ہے اور زندگی بھر ان سے مسکرا کر کھیلتا ہے۔ جو شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے مگر خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ محبت اس سے نہ کرو جسے تم چاہتے ہو بلکہ اس سے کرو جو تمہیں چاہتا ہے۔ ٹھوکر لگنے سے پہلے ہی سنبھل جاؤ تاکہ اپنے ارادوں میں کمزور نہ پڑ جاؤ۔ غصہ ہمیشہ حکامت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ محسن کا شکریہ ادا کرو اور شکر گزار پر احسان کرو۔ سب سے بڑی خیانت قوم کے ساتھ غداری ہے۔ مظلوم کی آہ سے بچتے رہو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت پر یہ ہے کہ وہ کسی کا حق نہیں روکتا۔ کوئی قدر شناس نہ ملے تو تب بھی نیکی سے ہاتھ نہ روکو۔ جس نے قرآن کو سمجھا اس کے ہاتھ میں سارے علوم کی کنجی آ گئی۔ فحش بات کہنے والا اور فحش بات کی اشاعت کرنے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ جو پیچھے ہٹا وہ پھر آگے نہیں بڑھے گا۔ کسی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور دعا کرے کہ اے خدا رزق دے۔ خدا آسمان سے سیم و زر کی بارش نہیں کرتا۔ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ اول سلام کرنا، دوم یہ کہ دوسرے کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، سوئم مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ احکم کی دوستی سے گریز ضروری ہے کیونکہ اگر وہ بھلائی بھی کرنا چاہتا ہے تو بھی اس سے برائی سرد ہو جاتی ہے۔ جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ زبان دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن بنا دیتی ہے۔ آہستہ بولنا، نیچے نگاہ رکھنا اور میانہ چال سے چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ دنیا کا غم دل سے تاریکی پیدا کرتا ہے اور آخرت کا غم دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ علم عمل کے بغیر بیکار ہے اور عمل علم کے بغیر بے سود ہے۔ جس پر نصیحت عمل نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ شکریہ۔